تقدیر اور اعمال نامے کی تبدیلی جو 15 شعبان المعظم کے حوالے سے کنسیپٹ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں سوال موصول ہوا عبداللہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس رات کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، تو پھر اس میں اہتمام کے ساتھ عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب تقدیر میں ہر بات لکھی ہوئی ہے تو نام اعمال کیسے تبدیل ہوگا وغیرہ ذالک۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر کسے کہتے ہیں۔ ہر مخلوق کی اچھی، بری، نفع اور نقصان، اور اس کی زندگی اور موت، اور اس کی زندگی کی مدت، اور اس کے رہنے کی جگہ، اس کے ثواب اور اس کے عذاب کی مقررہ حد جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، لکھ دی ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ تو تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مبرم حقیقی، یہ وہ تقدیر ہے کہ جو علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں ہے، جیسا ہے ویسا ہی ہوگا، جیسا لکھ دیا گیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ دوسری تقدیر ہے تقدیر محض معلق محض۔ یہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کی تعلیق لکھ دی گئی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تعلیق جو تقدیر ہے وہ کہتے ہیں کہ شبیہ بھی مبرم۔ یہ صحف ملائکہ میں تو نہیں لکھا گیا اس کے حوالے سے، لیکن اللہ تعالی جل شانہ کے علم میں اس کی تعلیق ہے۔ تعلیق کسے کہتے ہیں؟ تعلیق کہتے ہیں کہ وہ کام جو ہے وہ معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، اور وہ کسی سبب سے، کسی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، خالق کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا یزید فی العمر الا البر، کہ نیکی وہ عمر کو بڑھاتی ہے۔ یعنی جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی عمر کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ اسی حدیث کے آگے فرمایا، وَلَا يُرَدُّ الْقَضَاءُ قَدْرًا إِلَّا بِالدُّعَاءِ، کہ تقدیر جو ہے وہ نہیں لوٹتی مگر دعا کے ساتھ۔ یعنی دعا جب انسان کرتا ہے تو اس دعا کی وجہ سے خالق کائنات اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی بات کو پھیر دیتا ہے، کچھ اور کر دیتا ہے جیسا کہ وہ دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَتِهِ، کہ بے شک مرد جو ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس تک جب وہ گناہ بڑھتے ہیں تو اب اس کے رزق کو اس سے روک لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کا تعلق جو ہے تقدیر کی دوسری اور تیسری قسم سے ہے، کیونکہ ایک شخص کہ اس کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے کہ اس کو اس مثال سے سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ بدبخت ہے یا پھر وہ خوشبخت اور سعادت مند ہے۔ اب آگے نہیں لکھا کہ کس صورت میں وہ بدبخت ہوگا اور کس صورت میں خوشبخت ہوگا۔ اس کو اس انداز سے لیتے ہیں، رب کائنات جل شانہ کو تو پتہ ہے، ازل سے ہی وہ جانتا ہے، لیکن اس نے ان 2 چیزوں کو جو معلق رکھا ہے اس کا بیان قرآن میں بھی ملتا ہے۔ جی ہاں، خالق کائنات جل شانہ فرماتا ہے، ان سعیکم لشتی، کہ بے شک تمہاری کوششیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، کوئی اچھائی کی کوشش کرتا ہے، کوئی برائی کی کوشش کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى
वत्तक़ा, और बहरहाल वो कि जो अल्लाह की राह में दे और अल्लाह से डरे, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और वो अच्छी बात को सच जाने। तो रब्बे कायनात फरमा रहा है फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, कि अन करीब हम उसके लिए नेकी और आसानी के रास्ते को उसके लिए आसान कर देंगे और वो उसके ऊपर चलता चला जाएगा। और फरमाया व अम्मा मन बखिला वस्तगना, कि जिसने राह हक में बुखल किया और बेपरवाह रहा, तो फरमाया वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और नेक बात को उसने झुटलाया। तो कुरान कहता है फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, कि अन करीब हम उस पर जो है वो दुश्वारी का रास्ता जो है उसको फराहम करेंगे, मुहैया कर देंगे, और वो दुश्वार गुजार ज़िंदगी गुजारेगा। और एक और आयत में भी खालिक कायनात ने इस मफ़हूम को बयान किया, फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, वो लोग कि जो हमारी राह में क्या करते हैं, कोशिशें करते हैं, और वो हमेशा ये चाहते हैं कि अल्लाह की रिज़ा को हम पाते रहें। लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम उन्हें अपने रास्तों की तरफ ज़रूर हिदायत दे देते हैं, राह दे देते हैं, हम उनको अपनी राहें दिखा देते हैं। तो पता चला कि किसी शख्स के बदबख्त और उसके सआदतमंद होने में ये बात लाजमी है कि वो मुअल्लक रहता है किस तरह कि उसकी बदबख्ती और उसकी सआदतमंदी जो है उसके अमल से है। अगर वो नेक काम करता है, जैसे कि दुआ भी जो है वो तकदीर को टाल देती है, जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5985 में है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को इस बात से खुशी हो कि उसके रिस्क में वुसअत हो जाए या उसकी उम्र में इजाफा हो जाए, तो उसको चाहिए कि वो रिश्तेदारों से मिलजुल कर रहे। देख रहे इसके अंदर भी हदीस के अंदर वाज़ेह फरमान है कि इस तरीके से रब्बे कायनात जल्ला शानहू उसको फराखी दे देता है। यानी अब ये इसका अमल जो है ये मुअल्लक रहेगा, यानी गुनाह करेगा, अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो इसके ऊपर इसका रिस्क तंग हो गया, नेकी करेगा, नेकी के रास्ते पर चलेगा, किसी अल्लाह वाले की निगाह हो इसके ऊपर जो है वो मरकूज हो जाएगी, कोई अल्लाह वाला इसके लिए दुआ कर देगा, तो इसके ऊपर से उस तकदीर को जो है वो मिटा दिया जाएगा। जी हाँ, खालिक कायनात जल्ला शानहू इसकी बदबख्ती को सआदतमंदी में तब्दील कर देता है। जैसे कि सदका भी बला को टाल देता है और उसको ख़त्म कर देता है। बला तो आ रही होती है, तकदीर मुअल्लक होती है। जब इंसान सदका देता है तो अगर ये सदका ना देता तो वो बला इसके ऊपर नाफिज होने वाली थी, उस सदके ने इसकी बला को क्या कर दिया, दफा कर दिया। दुआ मांगता है कि अल्लाह मुझे जो है वो कर्ज से खुलासी मिल जाए। अब कर्ज से खुलासी तो नहीं मिलती, लेकिन इस दुआ की बरकत यूं जाहिर होती है कि इसकी टांग टूटने वाली होती है एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में इसकी टांग नहीं टूटती। तो खालिक के कायनात बेहतर करने वाला है और उसके पास लिखा हुआ है। तो ये जो आखिरी दो तकदीरें आपके सामने बयान की हैं, तकदीर महज हो गई और तकदीर शबीह बिही मुबरम हो गई, ये जो है अल्लाह वालों की निगाह से बदल जाती है और इसमें जो है वो तब्दीली मुमकिन है। और जो तकदीर मुबरम हकीकी है उसके अंदर हरगिज़ तब्दीली नहीं होती, वो अल्लाह ताला के इल्म में होती है। अच्छा, यहाँ ये बात भी याद रहे कि ये जो जिसके अंदर सादतमंदी और बदबख्ती की बात है, अल्लाह को पता है, उसके इल्म में तगय्युर और तबद्दुल जायज़ नहीं है। अल्लाह तो अज़ल से ही जानता है कि क्या होगा, उसने वैसा ही लिख दिया है मुबरम हकीकी के अंदर। लेकिन
یہاں جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی تقادیر سے اپنے پیاروں کی شان و عظمت کا اظہار کرتا ہے کہ دیکھو کسی کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی برکت سے اس کو اولاد دے دی۔ حالانکہ پہلے تو لکھا ہوا تھا کہ اس کو اولاد نہیں ملے گی، لیکن پھر جب یہ بھی لکھا تھا کہ اگر یہ فلاں شخص فلاں بندے کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ فلاں بندہ اس کے لیے دعا کر دیتا ہے تو اس کی جو ہے دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اسی بات کو خالق کائنات جل شانہ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے جو چاہے، ویثبت، اور وہ ثابت رکھتا ہے جو چیز چاہے، وعندہ ام الکتاب، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس لوح محفوظ میں ام الکتاب میں ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب جہاں تک شب برات کا تعلق ہے کہ اس رات کے اندر ہم بالخصوص عبادت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ نیکی کریں اور اللہ کے در پر حاضر ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ہم اپنے استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کریں کہ اس وقت یہ جو دو تقدیریں ہیں اگر ان میں کچھ برا ہونے والا ہے اور جو لکھا ہوا ہے تو ہم عبادت کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ٹال دے، اور خالق کائنات جل شانہ اس کو ٹال بھی دیتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی راتوں میں عبادت کرنا بالخصوص، تو اس کا اشارہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے۔ جی ہاں، قرآن کے اندر لیلۃ القدر کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے لیلۃ القدر میں جو ہے وہ اس کی 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے، خیر من الف شہر، قرآن نے کہا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے جو ہے وہ افضل ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس رات میں عبادت کی جائے اور اہتمام کے ساتھ کی جائے، اور اس کو بدعت کہہ کر شیطانی وسوسوں میں مبتلا نہ ہوا جائے، کیونکہ یہ شیطانی وسوسے، یہ شیطان تو چاہتے ہی یہی ہے کہ بندے جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے قریب نہ ہوں، اس کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ میں اس کو جہنم میں لے کے جاؤں۔ تو وہ پھر وساوس دماغ کے اندر ڈالتا ہے کہ تم نے اگر جو ہے وہ عبادت کر لی تو یہ تو ایک دن بنا لیا آپ لوگوں نے، اور اس دن جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ عبادت کر رہے ہو، عام دنوں میں روزانہ اس طرح کی عبادت ہونی چاہیے، تو ضرور ہونی چاہیے بھائی، لیکن یہ رات جو ہے وہ اس کو گنوانا نہیں چاہیے، اس میں بھرپور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے، اور پوری زندگی اللہ کرے توفیق دے تو ایسی ہی گزارنی چاہیے۔ لیکن اب اگر کوئی پوری زندگی اس طرح نہیں گزار سکتا تو کم از کم جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہا ہے تو اس کو روکا نہ جائے، منع نہ کیا جائے، بدعت کہہ کے ان کو اللہ کی رحمتوں سے دور نہ کیا جائے، وہ آئے اور اللہ کی رحمتوں کو پائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔